Please share it to all your contacts. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الواقعة مكية إلا ثلة من الأولين الآية أو أفبهذا الحديث الآية وآياتها 6 أو 7 أو 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة قامت القيامة ليس لوقعتها كاذبة نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا خافضة رافعة أي هي مزهرة لخفض أقوام بدخولهم النار ولرفع آخرين بدخولهم الجنة. إذا رجت الأرض رجا حركت حركة شديدة وبست الجبال بسا فتتت فكانت هباء غبارا منبثا منتشرا. وإذا الثانية بدل من الأولى وكنتم في القيامة أزواجا أصنافا ثلاثة. بس اس صورت کا نام سورہ واقعہ ہے. پہلا یہ لفظ اذا وقعت الواقعہ، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا ہے. واقعہ کے معنی ہے قیامت. واقعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں. قیامت کا نام قیامت بھی ہے، واقعہ بھی ہے، حاقہ بھی ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں. کسی چیز کے بھی ناموں کا زیادہ ہونا یہ اس کی وقت عظمت پر دلالت کرتا ہے. کسی چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں تو قیامت بھی بڑا خطرناک واقعہ پیش آنے والا ہے، اس کے بھی بہت سارے نام ہیں. یہ مکی صورت ہے. جو مضامین سورہ رحمان میں ذکر کیے گئے تھے اسی طرح کے مضامین سورہ واقعہ میں ہے، مگر ترتیب زیادہ بدلی ہوئی ہے اس کے اندر. سورہ رحمان کے اندر پہلے دنیاوی نعمتوں کا ذکر تھا، پھر کفار جہنم کا ذکر کیا، پھر دو طبقے جنت کے اعلیٰ اور ادنا. اس میں ذرا ترتیب بدلی ہوئی ہے. اس میں پہلے جنت کا ذکر ہے، جنت کے اندر پہلے اعلیٰ قسم، پھر ادنا قسم، پھر اصحاب شمال یعنی جہنم کا ذکر، اور پھر آگے اس کے بعد دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور آخر میں پھر مضمون توحید کا بھی ہے، اور آخر کے اندر رسالت کا مضمون، رسالت کی دلائل نقلی سے بھی ثابت ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا آخر کے اندر. تو شروع کے اندر مضمون قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت کے منظر کشی کر کے پھر بیان کیا گیا ہے. اس وقت 3 جماعتیں ہو جائے گی. کتنی جماعتیں؟ 3. اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور السابقون السابقون. سب سے پہلے نمبر پر السابقون السابقون ہے، مگر ان کو پیچھے ذکر کیا ہے تاکہ کبھی ان کے اندر عجب پیدا نہ ہو جاوے، اس لیے ان کو ذرا پیچھے ذکر کیا ہے. نیز یہ کو قلیل مقدار میں ہے، سب سے زیادہ اصحاب میمنہ ہوں گے، اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا ہے. اور نیز اصحاب میمنہ کا ذکر پہلے کرنا ان کی ہمت افزائی ہو جاوے کہ تم اپنے آپ کو نیچے مت سمجھنا، اس شروع کے اندر ہم نے تمہارا ذکر کیا کر دیا ہے؟ پہلے کر دیا ہے. ان کو اصحاب میمنہ کہنا، اصحاب مشأمہ کہنا اور السابقون کہنا کس اعتبار سے ہے؟ بہت ساری ایسے تفسیریں کی گئی ہے. زیادہ واضح تفسیر یہ ہے اصحاب میمنہ عرش کی داہنی طرف ہوں گے، اس ان کو اصحاب میمنہ کہا گیا ہے. السابقون عرش کے سامنے ہوں گے، بالکل اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ہوں گے، اس ان کو کیا کہا گیا؟ السابقون. اور جو اصحاب الشمال جو ہوں گے وہ بائیں طرف ہوں گے، جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور بھی ایسے تفسیریں کی گئی ہے، جیسے مثلا یہ کہ ان کو داہنے ہاتھ میں داہنے اعمال دیے جائیں گے، اس لیے ان کو اصحاب میمنہ کہا گیا ہے. تو پھر مسئلہ لازم آئے گا تو سابقون کو پھر کیسے دیا جائے گا؟ ان کا بھی نام اعمال کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ داہنے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا، مگر مزید فضیلت ان کے لیے حاصل ثابت کی جائے گی. اور اصحاب مشأمہ کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا کہ ان کو جنت میں لے جایا جائے گا داہنی طرف سے، اور ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا بائیں طرف سے. مختلف وجوہات ذکر کی ہے، مگر زیادہ اچھی سمجھ میں آنے والی بات پہلی والی ہے کہ وہ عرش کے داہنی طرف ہے. اصحاب میمنہ یہ عرش کے بالکل سامنے ہے، اور سامنے والوں کا درجہ الگ ہوتا ہے. ایک طلبہ سامنے بیٹھے، ایک طلبہ سائڈ میں بیٹھتے ہیں، تو سامنے والے طلبہ پر نظر زیادہ پڑے گی سائڈ کے مقابلے کے اندر. اور اصحاب الشمال یہ کون سی طرف ہے؟ بائیں طرف والے. سورہ واقعہ یہ مکی صورت ہے، مگر یہ آیت افبہذا الحدیث سے لے کر کے افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. بعضوں نے 2 آیتیں کہی ہیں اور بعضوں نے 1 آیت، اور بعضوں نے دونوں ملا کر کے ایک ہی آیت شمار کی ہے. اور یہ آیت وثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، یہ بھی 2 آیتیں ہیں. یہ کل آیتیں 96 96 97 97 و 99 99 کل آیت اس کے اندر اتنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. رحمان کے اندر مبالغہ ہے، دنیا کے اندر بھی رحم کرنے والے اور آخرت میں بھی رحم کرنے والے، مسلمانوں پر بھی رحم کرنے والے اور کفاروں پر بھی رحم کرنے والے.
اور رحیم صرف کس پر رحم کرنے والے؟ مسلمانوں پر، اور وہ آخرت میں ہوگا۔ وہ کہاں پر ہوگا؟ آخر یہ دنیا میں تو ابھی سب پر مہربانی کی جاتی ہے، چاہے کافر ہو کہ مسلمان ہو، کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے، رزق ہر ایک کو ملتا ہے، کوئی بھی روزی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک ہوٹل مسلمان کھول کے بیٹھتا ہے اس کو بھی پیسے ملتے ہیں، روزی ملتے ہیں، کافر ہوٹل کھول کے بیٹھتا ہے اس کو بھی رزق ملتا ہے، ایک کمپنی ہے مسلمانوں کی ہے، مال بناتی ہے، اس کا بھی مال بکتا ہے، کفاروں کی کمپنی ہے وہ مال بناتی ہے، اس کا بھی مال بکتا ہے، ہر ایک کو رزق ملتا ہے، کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ تو رحمان ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بھی اور کافروں پر بھی، اور رحیم صرف کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اور اس کا منظر کب ہوگا؟ آخرت کے اندر، کیا بالکل فرق کر دیا جائے گا، یہ کوئی خلط ملتا نہیں چلے گا۔ جیسے آگے 3 جماعتوں کا ذکر کیا، تینوں جماعتوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ الگ، 2 جماعت اصحاب جنت کے اندر سے ہے اور 1 جماعت اصحاب نار کے اندر سے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ واقعہ کی معنی سیدھا کیا کر دو؟ قیامت، اسی کا نام ہے کہ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ قیامت کو واقعہ کہا گیا ہے، اس کا بالکل وقوع یقینی ہے، کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہیں، ہو کر کے رہے گا۔ اور سیگا بھی کون سا استعمال کیا؟ وقع، ماضی کا سیگا، حالانکہ بھی واقعہ پیش آیا نہیں ہے، واقعہ تو بھی بعد میں پیش آئے گا، مگر ماضی کے سیگے کی تعبیر کرنا اسی لیے کہ بالکل اس کا یقینی ثبوت۔ جب کہ قیامت واقع ہو جائے گی، ایک قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی نفس تکذیب کرنے والا نہیں ہوگا۔ کاذبہ ای نفس کاذبۃ، نفس موصوف اور کاذبہ اس کی صفت۔ اس کے واقع ہونے کے بارے میں لیوقتہا ای فی وقتہا، اس کے واقع ہونے کے بارے میں، یا لیوقت وقوعہا، اس کے واقع ہونے کے وقت، کاذبہ کوئی نفس تکذیب کرنے والا ہوگا نہیں۔ نفس اسی کاذبہ کی کیا نکالی ہے؟ موصوف نکالا ہے، کاذبہ اس کی صفت ہے، کاذبہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تکذیب کرنے والا کوئی ہوگا نہیں۔ تکذب، کوئی ایسا نفس جو اس کی کیا کرے؟ تکذیب کرے۔ یہ کاذبہ کا کیا کیا؟ معنی کیا، نفس تکذب، کہ کوئی نفس تکذیب کرے۔ کس طرح تکذیب کرے؟ اس طور پر کہ اس کا انکار کر دے وے، اس طور پر کہ قیامت کا انکار کر دے وے، جیسا کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں دنیا میں، جیسا کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں دنیا میں۔ ابھی دنیا میں تو کتنے مانتے ہیں، کتنے نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ایسے چلتا رہے گا نظام، اور کتنے لوگ مانتے بھی ہیں تو کتنے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ابھی تو انکار کر رہے ہیں، مگر جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تسلیم کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ مرزا جب چین میں تھا تو یہاں کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، پتہ نہیں ایک ملک میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تصورات تھے، مگر واقعہ سامنے واقعہ پیش آ گیا تو کیا کرنا پڑا؟ اس کو ماننا پڑا۔ اب انکار اس کا ہوتا نہیں ہے، تو ابھی تو انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے دنیا کے اندر، مگر جب واقعہ پیش آ جائے گا قیامت کا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ایک اس کو مانے گا، کوئی اس کی تکذیب کرے گا نہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آئے گا، قیامت قائم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ خافض الرافیہ، کچھ لوگ اونچے ہو جائیں گے، کچھ لوگ نیچے۔ خافضہ پست کرنے والا ہے یہ واقعہ، اور رافیہ بلند کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کو پست کر دے گا تو کچھ لوگوں کو بلند کر دے گا، بعضوں کو بلند کرے گا، اعلیٰ علیین میں پہنچا دے گا، عرش کے قریب پہنچا دے گا، اور بعضوں کو پست کر دے گا، اسفل السافلین کے اندر، سجین کے اندر کو کیا کر دے گا؟ ڈال دے گا۔ تو یہ واقعہ ہے۔ حالانکہ کرنے والے حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، مگر نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اس قیامت کے واقعے کی طرف نسبت کی گئی محل کے اعتبار سے، کہ اس وقت یہ واقعہ پیش آنے والا ہے۔ خافضۃ الرافیہ، ہی کیوں نکالا؟ یہ مبتدا نکالا، ہی وہ، خافضہ رافیہ ہے وہ، یعنی قیامت کا واقعہ، ہی مبتدا نکالا، اور خافض رافیہ کیا بنے گا؟ اس کی خبر بنے گی۔ وہ قیامت خافضہ پست کرنے والی ہے، اور رافیہ بلند کرنے والی۔ جو آج دنیا کے اندر بڑے عزیز اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ہم بڑے سپر طاقت کے مالک ہیں ہم، تو ان کو سب کو کیا کر دیا جائے گا؟ زیر کر دیا جائے گا، سپر طاقت ان کی کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ اور جو آج کل کمزور سمجھے جاتے ہیں، جن کا کوئی ویلیو نہیں شمار کیا جاتا ہے، وہ کیا بن جائیں گے؟ رافیہ، بلندیوں پر چلے جائیں گے۔ اچھا، مزیرۃ، یہ پست کرنے والا ہے اور بلند کرنے والا ہے، کیا مطلب اس کا؟ ظہور ہوگا، مطلب اللہ تعالیٰ کی علم ازلی کے اندر پہلے سے طے ہے کہ کون کون بلندی پر جانے والا ہے اور کون کون پست، مگر یہ واقعہ اس کو کیا کر دے گا؟ ظاہر کر دے گا۔ ظاہر کرنے والا ہے چند اقوام کی پستی کو ان کے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ سے، ان کے جہنم میں ظاہر کرنے والا یہ واقعہ، یہ قیامت ظاہر کرنے والی ہے چند اقوام کی پستی کو ان کے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ سے، اور چند اقوام کے اور دوسری جماعتوں کی بلندی کو ظاہر کرنے والی ہے ان کے جنت میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ جنت اوپر جگہ ہے، اسے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ بلندی پر، اور جہنم کا ہے نچلے طبقے کے اندر بالکل نیچے ہے، اسے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ نیچے۔
اذا رجت الارض رجا، یہ اذا پہلے والے اذا وقعت الواقعہ سے کیا ہے؟ بدل ہے. جب قیامت واقع ہوگی اور اسی وقت یہ بھی واقعہ پیش آئے گا کہ جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، زمین کے اندر بھونچال آ جائے گا، زمین کی حرکت شدیدہ ہو جائے گی، بڑی حرکت ہوگی. جیسے کہ بچوں کو گہوارے کے اندر لٹاتے ہیں اور پھر برابر کیا کرتے ہیں؟ ہلاتے ہیں، اس کو ہلاتے برابر اچھی طرح. تو اسی طرح زمین کو بھی کیا جائے گا؟ ہلا جائے گا. اب زمین پر جتنی چیزیں ہوگی سب کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اس کو ہلایا جائے گا تو سب چیزیں کیا ہونے والی ہے؟ ٹوٹنے والی ہے. کوئی چیز ہو اس پر سب چیزیں رکھی ہوئی ہو، اب اس کو ہلاؤ تو سب چیزیں کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. تو اس طرح زمین پر جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہے اب زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ حرکت دیں گے تو سب سے چیزیں گر جائے گی، ٹوٹ جائے گی سب چیزیں. ای حرکت حرکتا شدیدہ، رجت کا معنی کر رہے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ اب یہ بولوں کہ بھی حرکت اس کی تحقیق رجت کا ترجمہ کر رہا ہے. اب یہ تو خود ہی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، کوئی کہنے کی کیا ضرورت اس کے اندر. حرکت حرکتا شدیدا، بہت تیز اس کے میں کیا ہو جائے گی؟ حرکت ہو جائے گی. فبست الجبال بسا، فتت بستر کا ترجمہ کیا. اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فتت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل ایک دم باریک باریک ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہوا منبثہ، پس وہ منتشر غبار ہو جائے گا. پس وہ منتشر غبار، کیسا غبار؟ اڑتا ہوا غبار. جیسے کہ آپ دروازہ کھولیے تو تھوڑی سی کیا آئے گی؟ اندر سے دھوپ کی کرن آئے گی، تو کرن میں دیکھیے باریک باریک سے کیا نظر آئے گا؟ گرد نظر آئے گا. تو ایسا گرد ہو جائے گا، اور وہ من جانب اللہ سے ایسا ہو جائے گا، کوئی توڑنے کے لیے نہیں بیٹھے گا، وہ سب ٹوٹ جائے گا اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، باریک ایک دم. حبان کے معنی کیا؟ غبار، وہ غبار بن جائے گا. منبثہ کا معنی کیا؟ منتشرن، غبار بن جائے گا. کیسا؟ پراگندہ، منتشر، بکھرا ہوا غبار بن جائے گا. اور اذا ثانیہ، اذا رجت، یہ اذا ثانیہ بدل ہے پہلا کا اذا وقعت الواقعہ کا. وَكُنْتُمْ فِي الْقِيَامَةِ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم قیامت کے اندر 3 گروہ بن جاؤ گے. یہ نفخ ثانیہ کے بعد ہوگا. نفخ اولیٰ میں سب کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. زمین کی حرکت کا واقعہ کب آئے گا؟ پہلے پیش آئے گا. اور پھر جب 3 جماعتوں کا بننے کا واقعہ، تو کچھ واقعہ جو ذکر کیے گئے، کچھ نفخ اولیٰ کے حساب سے اور کچھ نفخ ثانیہ کے حساب سے. نفخ ثانیہ ہو جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے، تو جماعتیں کتنی ہو جائے گی؟ 3 ٹولیاں بن جائے گی. کتنی ٹولیاں؟ 3 جماعتیں بن جائے گی. اور تم ہو جاؤ گے قیامت کے دن ازواجہ، قسمیں، ثلاثہ، کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. پہلے اجمالاً ذکر کرتے ہیں 3 قسموں کا، اور بعد میں پھر ہر ایک کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. فأصحاب المیمنة وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم مبتدأ خبره ما أصحاب الميمنة تعظيم لشانهم بدخولهم الجنة. وأصحاب المشأمة أي الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله ما أصحاب المشأمة تحقير لشانهم بدخولهم النار. بس تو 3 جماعتیں ہو جائے گی. ایک جماعت اصحاب میمنہ کی. پہلی جماعت اصحاب میمنہ ہوگی، داہنی طرف والے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہاں پر تفسیر یہ کی ہے، وہ لوگ جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. مگر سابقون کو بھی نام اعمال کون سے ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ داہنے ہاتھ میں ہی دیے جائیں گے. ان کو بھی داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، مگر مزید فضیلت کی وجہ سے ان کو کیا کہہ دیا؟ سابقون. ان میں فضیلت کم ہے ان کے مقابلے کے اندر، تو ان کو اصحاب میمنہ. جیسے وہاں پر بھی سورہ رحمان کے اندر بھی جنت کے 2 جنتوں کا تذکرہ کیا، ایک اعلیٰ لمن خاف کے لیے، اور ایک دوسرے نمبر کی جنت، 2 الگ الگ جنتیں ذکر کی. تو یہاں بھی سابقون کو کون سی جنت ملے گی؟ وہ اعلیٰ والی. اور اصحاب میمنہ کو ملے گی جنت تو ادنا والی، دوسرے نمبر والی. وہ لوگ ہیں جن کو ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ اصحاب المیمنہ سے مبتدا ہے. اس کی خبر کیا ہے؟ ما اصحاب المیمنہ، اصحاب میمنہ کیا ہے؟ یہ اصحاب میمنہ. اصحاب المیمنہ مبتدا، ما استفہامیہ مبتدا ثانی، اور اصحاب المیمنہ یہ خبر. یہ مبتدا ما اور اصحاب المیمنہ یہ دونوں خبر مل کر کے پہلے مبتدا کی خبر. اصحاب المیمنہ کی کیا بنے گی؟ پھر وہ مل کر کے پورا خبر بنے گا اصحاب المیمنہ کی. اصحاب میمنہ پس کیا ہی بہترین ہے، کیا ہی عظمت والے ہیں، کیا ہی اونچے درجے والے ہیں اصحاب میمنہ. ان کے شان کی تعظیم بیان کرنے کے لیے ان کے داخل ہونے کی وجہ سے جنت میں. اور اصحاب مشأمہ شمال والے، داہنی طرف والے، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. کیا ہی برے ہیں اصحاب مشأمہ، تحقیر لشانہم، ان کی شان کی حقارت بیان کرنا ہے ان کے داخل ہونے کی وجہ سے جہنم میں. یہ سب کہا جائیں گے جہنم میں اصحاب مشأمہ. والسابقون الى الخير، اور ایک تفسیری بھی کی کہ اصحاب میمنہ کی کہ آدم السلام کی جو داہنی طرف سے پیدا ہوئے ان کا اصحاب میمنہ، اور جو بائیں سمت سے پیدا ہوئے اصحاب مشأمہ. جو پہلے اربعہ کو نکالا گیا تھا تو داہنی طرف سے بازو کو نکالا گیا اور بازو کو بائیں طرف سے.
والسابقون إلى الخير وهم الأنبياء مبتدأ السابقون تأكيد لتعظيم شانهم والخبر أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين مبتدأ أي جماعة من الأمم الماضية وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة والخبر على سرور موضونة منسوجة بقصبان الذهب والجواهر متكئين عليها متقابلين حالان من الزميد في الخبر. بس سابقون السابقون، اور سب سے پہلے سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، کس کے اندر؟ ایمان میں. جیسے ایمان کی خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کر کے تشریف لائے ہیں، فوراً دوڑ کر کے آ گئے، اور کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. نمازوں کی طرف سبقت کریں، جیسے اذان نے مؤذن نے اذان دی سنی، فوراً نماز کی طرف کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے. کوئی بھی نیکی کا کام آ گیا، صدقہ کی لائن سے، روزے کی لائن سے، کسی بھی لائن سے آ گیا صدقے کوئی نیکی کا کام، تو فوراً کیا کرنے لگے؟ وہ دوڑنے لگے. ہر نیکی کے کام کے اندر کیا کرنے والے؟ سبقت کرنے والے. اب سابقون کے اندر جانا ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے. نیکی کی طرف کیا کرے؟ دوڑے. نماز کا اذان کا وقت مؤذن نے تو جلدی سے بھاگے، دیر نہ کرے. اس کے اندر دیر سے جانا پھر کون سے درجے میں چلا جائے گا؟ اصحاب میمنہ میں چلا جائے گا. سابقون میں رہنا تو جلدی سے کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد میں جانا پڑے گا. اب دیکھ لے اذان ہوتے ہی جمعہ کے دن بھی اذان سے پہلے کتنے پہنچتے ہیں کتنے نہیں پہنچتے، اس سے معائنہ کر لیا جائے. دنیا میں سب دکھ جائے گا کہ کون سابقون والے اور کون اصحاب میمنہ والے ہیں. بس سابقون، اور سبقت کرنے والے کس کی طرف؟ خیر کی طرف. وہ الانبیاء، اور کون ہے وہ؟ انبیاء. تو ہے انبیاء تو سب سے نمبر اول پر ہے، اور وہ انبیاء ہے. یہ والسابقون کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور السابقون جو دوسرا ہے یہ تاکید ہے. السابقون السابقون، سابقون تو سابقون ہی ہے. سابقون یہ دوسرا سابقون تاکید ہے، ان کی شان کی تعظیم کے لیے، ان کی شان کی عظمت بتانے کے لیے. اور خبر کیا ہے؟ اولئک المقربون. سابقون سابقون تو کیا ہوں گے؟ اولئک المقربون، وہ تو کیا ہوں گے؟ مقربون ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ ان کا قرب ہوگا کہ بالکل عرش کے سامنے ہوں گے، بالکل عرش کے سامنے ہوں گے. فی جنات النعیم، ای ہم فی جنات النعیم. یہ مقربون جو ہوں گے وہ کہاں پر ہوں گے؟ جنات نعیم کے اندر ہوں گے، نعیم کے باغات کے اندر ہوں گے، چین کے باغات کے اندر ہوں گے، جنات نعیم میں ہوں گے. وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ ایک جماعت سلتن، ایک بہت بڑی جماعت اولین کے اندر سے، اور بہت کم جماعت آخرین میں سے. سلتن کے معنی ہے بڑی جماعت، سلتن بہت بڑی انسانوں کی جماعت، اور ثلتن کے معنی ہے بکریوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ. اور ثلتن کے معنی ہے بربادی، ہلاکتی. یا سلتن کا لفظ ہے جس کے معنی انسانوں کی بہت بڑی جماعت. تو اولین میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی، اور آخرین کے اندر سے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے. اب سب سے پہلے مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اولین اور آخرین کی مصداق کون؟ صاحب کتاب میں جو تفسیر کی اولین سے مراد کون ہے؟ امم ماضیہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک جتنی جماعتیں آئی اور جتنی امتیں آئی امم ماضیہ، یہ کس کے اندر سے ہے؟ اولین کے اندر سے ہے. اور حضور کے بعد جتنے لوگ آئے یہ کس کے اندر سے ہے؟ آخرین میں سے ہے. تو پہلے والے لوگوں کے اندر سے زیادہ ہوں گے سلتن، پہلے والے لوگوں میں سے کیا ہوں گے؟ زیادہ. اور بعد والے آخرین کے اندر سے پیچھے والوں میں سے کیا ہوں گے؟ قلیل، کم ہوں گے. اس لیے کہ پہلے والے جو ہیں وہ تو نفس انبیاء ہی کتنے ہیں؟ 1,24,000 تو انبیاء ہیں، اور ہماری امت میں تو صرف نبی ایک. تو پہلے والی امت میں انبیاء ہی 1,24,000 ہے، تو زیادہ ہو گئے. پھر ان انبیاء کے ماننے والے پہلے ہی طبقے کے اندر، جیسے ہمارے زمانے میں حضور کے ماننے والے پہلے ہی طبقے کے اندر تو کم ہوں گے. اور پھر بعد والے طبقے جن حضور نے، ہم بھی ایمان لاتے ہیں اگر ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے. اب وہ صحابہ نے حضور کو کیا کیا تھا؟ دیکھا تھا. تو خود انبیاء کی جماعت 1,24,000 کی، اور پہلے طبقے میں ان پر ایمان لانے والے، ان کو ماننے والے بھی جماعت زیادہ. انبیاء زیادہ تو ماننے والے بھی کیا ہوں گے؟ لامالا ان کے. ارے الگ الگ شمار کریں گے تو حضور کی امت سب سے بڑھ جائے گی، مگر سب کو مجموعی شمار کریں گے تو پھر وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے. تو یہ صحابی کتاب میں تفسیر یہ کہ مراد اولین سے کون ہے؟ پہلی والی امت ہے. اور آخرین سے مراد کون ہے؟ پچھلی. اور آخر کے اندر کیا ہوں گے؟ کم لوگ ہوں گے. مگر زیادہ راجح تفسیر یہ ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ دونوں کے دونوں جماعتیں اسی امت کے اندر سے، امت محمدیہ کے اندر سے ہے. جنت میں جانے والے سب سے پہلی امت کون سی ہوگی؟ یہی امت ہوگی. اور بعد والی امتیں بعد میں جائے گی. سب سے پہلے انبیاء میں سے جنت میں جانے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ اولاً جنت میں جانے والی یہ امت ہے.
تو سب سے زیادہ امت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی. تو اصل تو بتانا اسی امت کے بارے میں کہ اولین بھی کس کے اندر سے ہے؟ اسی امت کے اندر سے ہے، اور آخرین بھی کیا؟ اسی امت میں سے. مگر جنت میں جانے والے جیسے اس امت میں سے ہیں تو اگلی امتوں میں سے بھی ہوں گے، تو اگلی امتوں میں بھی فرق پڑے گا اولین اور آخرین کا. ایک نوح علیہ السلام تشریف لائے، نبی ہے تشریف لائے اور لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سب سے پہلے انہوں نے مان لیا، تو وہ کس میں بن جائیں گے؟ اولین. اور جنہوں نے بعد میں مانا وہ کیا بن جائیں گے؟ آخرین کے اندر سے. یہ ہے کہ جنہوں نے کا زمانہ نہیں دیکھا مگر بعد میں لائے ایمان، ان کا زمانہ بھی چلتا رہا. ایسے اور جتنے انبیاء آئے تو پہلے ماننے والے کس میں بن جائیں گے؟ تو ہر امت میں ایسا ہوگا، انبیاء پر شروع میں ایمان لانے والے اولین اور بعد میں ایمان لانے والے آخرین. تو دونوں کے دونوں گروہ کس کے اندر سے ہیں؟ اسی امت کے اندر سے ہیں. تو پہلی والی جماعتوں کے اندر سے کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. اور پہلی والی جماعتیں کون سی؟ صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، طبع تابعین کی جماعت، جس کے بارے میں حضور نے کیا فرما دیا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ میرا زمانہ. یعنی کس کا زمانہ؟ صحابہ کا زمانہ. پھر اس کے بعد یعنی تابعین کا، پھر اس کے بعد یعنی طبع تابعین. تو یہ لوگ بہت سارے ہوں گے، مگر پیچھے بھی امت خالی نہیں رہے گی اچھے لوگوں سے، پیچھے بھی ایسے اچھے لوگ ہوں گے مگر ان کے مقابلے کے اندر کیا ہوں گے؟ وہ کم ہوں گے. تو یہ دونوں کس کے اعتبار سے؟ اسی امت کے اعتبار سے. اگر پہلی تفسیر مراد دے تو اس حدیث میں تطبیق کیا ہوگی؟ اسلام نے فرمایا کہ اس امت کی جنت کی صفحہ 80 ہوگی، کل 120 صفحے ہوگی، اور 120 کے اندر سے 80 اس امت کے اندر سے ہوگی اور 40 پہلی والی امتوں کے اندر سے ہوگی. یہ آپ نے فرمایا. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دوسری تفسیر کیا کہتے ہیں؟ راجع مانتے ہیں، اسی لیے تو تاکہ اشکال لازم نہ آوے. صاحبی کتاب نے کی اپنی جگہ باقی، اور مفتی سعید صاحب نے بھی اسی تفسیر کو ہی لکھا ہے. اس حصہ کا معمول ہوتا ہے عام طور پر کہ وہ ایک ہی تفسیر کو لیتے ہیں. وہ سب بہت ساری تفسیریں جماعت القرآن وغیرہ میں تو تفسیر بحث کرتے ہیں، یہ تفسیر وہ تفسیر دلائل پیش کرتے ہیں، مگر مفتی صاحب کا عام طور معمول یہ کہ وہ ایک ہی بات لیتے ہیں، بہت ساری باتوں کو لیتے ہیں. اسی بات کو انہوں نے لیا ہے. اور نیز سمجھ کے اندر بھی زیادہ یہ بات آتی ہے کہ کلام اللہ کس پر اتارا گیا ہے؟ اس امت پر اتارا گیا ہے. تو بیان کس کا ہوگا؟ اسی امت کا ہوگا. اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی جماعت بھی کون سی ہے؟ یہی امت ہے. تو ذکر کس کا؟ دوسری امت. جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو کس کا فیض پہنچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض پہنچا ہے، اور آپ سید الانبیاء ہے، جنت میں جانے والے بھی آپ. تو اس لیے یہی زیادہ راجع ہے کہ مراد اس سے کون سی امت ہے؟ محمدیہ کے اندر سے. سلۃ من الاولین، پہلے والے لوگوں میں سے بہت بڑی جماعت. یہ سلۃ من الاولین کیا ہے؟ مبتدا ہے، یعنی جماعت امم ماضیہ میں سے. اور دوسرے اور کم آخرین کے اندر سے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سے. اور وہ سابقون امم ماضیہ میں سے. اور یہ امت پوری علی سرر موضونہ، یہ خبر آئی علی سرر سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونہ. یہ کیا آ گئی؟ خبر. یہ ہم السابقون، یہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین کا ترجمہ کیا گیا کہ اور وہ سبقت لے جانے والے امم ماضیہ کے اندر سے اور اس امت کے اندر سے یہ سب کے سب کس پر ہوں گے؟ علی سرر موضونہ، بنی ہوئی چارپائیوں کے اوپر، بنی ہوئی تختوں کے اوپر. سرور سریر کی جمع جس کے معنی چارپائی، کرسی کہہ دو، چارپائی کہہ دو. چارپائیوں کے اوپر، کرسیوں کے اوپر، جو کس سے بنی گئی ہوگی؟ منسوجۃ، جو بنی گئی ہوگی سونے کے تاروں سے اور جواہر سے. جو بنی گئی ہوگی سونے کے تاروں سے اور جواہر سے. دنیا کی چارپائی کی طرح نہیں، کس سے بنی جاتی ہے؟ رسی سے بنی جاتی ہے. اور کاتھی کی رسی ہو تو پھر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاوے. تو ایسی رسی نہیں ہوگی وہاں پر. وہ کس سے بنی جائے گی؟ سونے کے تاروں سے، جواہرات سے بنی جائے گی. اور ایسی چارپائی پر کیا ملے گا؟ بیٹھنے ملے گا. کن کو؟ ہاں، سابقون کا ذکر نہیں چل رہا ہے. سابقون کا مسجد میں جلدی بھاگنے والے، جمعہ میں جلدی جانے والے، سبق کے اندر جلدی آنے والے، ہر خیر کے کام میں کیا کرنے والے؟ جلدی جانے والے. ہر جگہ نیکی کا کام جو بھی ہو اس کام میں کیا کرنے والے؟ جلدی کرنے والے. علی سرر موضونہ. مگر جلدی کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. جیسے روزے کے مسئلے کے اندر اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی 4 بجے بند کرے گا تو وہ سابق میں چلا جائے گا، اور جو 5 بجے بند کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. وہ تو اللہ نے حکم ہی کیا دیا ہے؟ اتنے بجے بند کرنے. کس سے پہلے چاہے وہ پہلے جلدی بند کرے کہ پیچھے تھوڑا بند کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اتنا ہی بھوکا رہنا جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. مگر روزے کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے کہ روزے کو ذرا کیا کر دیا جاوے؟ بڑھا دیا جاوے. علی سرر موضونہ، بنی ہوئی چارپائیوں کے اوپر، بنے ہوئے تختوں کے اوپر جو بنے گئے ہوں گے سونے کے تاروں کے ذریعے سے اور جواہر کے ذریعے سے. متقین علیہ، اس پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے. یہ حالان، یہ متقین اور متقابلین دونوں کے دونوں کا حال ہے. ضمیر سے خبر کے اندر علی سرر موضونہ، ای مستقرین
علی سرر موضونہ، وہ مستقر ہوں گے سرر موضونہ کے اوپر، اس حال کے اندر کہ وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس کے اوپر، ان چارپائیوں کے اوپر، تختوں کے اوپر، متقابلین آپس کے اندر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کسی کی کسی کی پشت ہوگی نہیں، بلکہ کسی کو دیکھ رہا تو پوری کرسی کیا ہو جائے گی، گم جائے گی، پشت کر کے کوئی نہیں بیٹھے گا، سب پورا لمبا ہلکا ہوگا اور آواز برابر پہنچ جائے گی۔ وہاں تو مائک ایسے لگے ہوں گے کہ کوئی چہرے پر لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو بولے گا سب جگہ آواز پہنچتی جائے گی اور سب آمنے سامنے ہی ہوں گے سب۔ چلیے، یا یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہا ہے کہ ابھی جیسے لگا دیا جاتا ہے، بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، کبھی آواز نہیں پہنچتی، کیا مائک سامنے رکھ دیتے ہیں تو آواز کیا ہوتی رہتی ہے، پہنچتی رہتی ہے۔ یہ دونوں حال ہے ضمیر سے، خبر میں جو ضمیر ہے وہ علی سرر موضونہ خبر بن رہا ہے، مگر متعلق کس سے ہوگا، مستقرین یا استقر وغیرہ کوئی بھی لفظ مانا جائے گا، کائنین علی سرر موضونہ۔ يطوف عليهم للخدمة بلدان مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون بأكواب أقداح لا غور لها وأباريق لها غرا وخراطيم وكأس إناء يشرب به الخمر من معين أي خمر جارية من منبع ولا ينقطع أبدا لا يصدعون عنها ولا ينزفون بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب أو وأنزف أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل بخلاف خمر الدنيا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولهم للاستماع حور حور نساء شديدات سواد العيون وبياضها عين زخام العيون كسرت عينه بدل زمها لمجانسة الياء ومفرده عيناء كحمراء وفي قراءة بجر حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون المصون جزاء مفعول له أو مصدر والعامل مقدر أي جعلنا لهم ما ذكر للجزاء أو جزيناهم بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها في الجنة لغوا فاحشا من الكلام ولا تأثيما ما يوثم إلا لكن قيلا قولا سلاما سلاما بدل من قيلا فإنهم يسمعونه۔ بس تو جنت کس کا چل رہا ہے ذکر، سابقون کا، بہت اعلیٰ جنت کے اندر ہوں گے، اور اعلیٰ جنت کیسی ہوگی اس کی صفات چل رہے ہیں۔ چلیے، کرسی پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے اوپر ہمیشہ لڑکے رہنے والے چکر لگائیں گے، کچھ لینے بینے نہیں جانا پڑے گا، پانی چاہیے خادم حاضر، فوراً پانی حاضر کر دے گا، شراب چاہیے شراب حاضر کر، دودھ چاہیے دودھ، جو چاہیے فٹافٹ حاضر ہو جائے۔ ان کے اوپر چکر لگائیں گے ولدان، لڑکے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لڑکے خدام موجود ہوں گے، مخلدون جو ہمیشہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ بڑے نہیں بن جائیں گے، کچھ عمر بڑھ جاتی ہے تو ذرا ٹھیک ٹھاک نہیں لگتا ہے، بچے اچھے لگتے ہیں تو کیسے رہیں گے، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ علی شکل اولاد، بچوں کے شکل پر، اولاد کے شکل پر، لا یحرمون وہ بوڑھے نہیں بنیں گے، یہ دنیا میں عمر بڑھ جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بوڑھے ہوں گے نہیں، جو جتنی عمر کا ہے جنتی بھی اتنی عمر کے رہیں گے، بچے بھی بچے ہی عمر رہیں گے، اس لیے کہ فرق پڑتا ہے کس کی وجہ، زمانے کے گزرنے کی وجہ سے، سالوں اور دنوں کے گزرنے سے انسان میں کیا پڑتا ہے فرق، پہلے مہینے کا تھا اب ایک مہینہ دوسرا گزرا تو کتنے مہینے کا ہو گیا تو، مگر وہاں تو وقت گزرے گا ہی نہیں، وہاں تو رات دن ہے ہی نہیں کچھ، جب وہاں زمانہ بدلنے والا ہی نہیں ہے، بس جم گیا، جیسے فریج میں چیز رکھ دی جاتی ہے نا تو ایسے کیسے پڑی رہتی ہے، تو وہاں بھی فریج بنا دی گئی پوری جنت کے اندر، سب ایسے کیسے جم گئے، اب ایسے کیسے رہیں گے، کوئی تبدیلی اس میں آئے گی نہیں۔ بیاقوابین وہ کیا لے کر گھومیں گے، چکر کیا لگائیں گے وہ بچے چھوٹے چھوٹے، بیاقوابین گلاسے لے کر کے، اقواب کے معنی کیا کیا، عقدہ گلاسے لے کر کے، گلاس کس کو کہتے ہیں، اللہ اور اللہ، جس کے لیے پکڑنے کا قبضہ نہ ہو، دستہ نہ ہو، گلاس میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، سیدھی ہوتی ہے، نہ ٹوٹی ہوتی ہے اور نہ تو قبضہ ہوتا ہے، تو ایسی کو گلاس کہتے ہیں۔ وہ باریک اور کیا لے کر گھومیں گے، جگ بھی، جگ میں دستہ بھی ہوتا ہے اور ٹوٹی بھی ہوتی ہے، ایک طرف دستہ پکڑتا ہے اور دوسری طرف سے کیا کرتا ہے، نکلتا ہے۔ وہ باریک اور جگ ہوں گے، لاعورا کہ جس کے لیے کیا ہوں گے، دستے ہوں گے، وہ خراتیم اور ٹوٹی ہوگی، خراتیم پانی نکلنے کی جگہ، خرطوم سوٹ کو کہتے ہیں نا، اصل سوٹ کو سوٹ سے بھی وہ لیتا ہے نکالتا ہے جو بھی کرتا ہے، تو اس طرح یہ بھی سوٹ جیسا ہوتا ہے، جیسے لوٹا دیکھا ہوگا نا تو لوٹی کا ہوتا ہے سوٹ جیسا ایسا۔ وکاسن اور پیالے، وکاسن اور پیالے، مگر کاس کیسے پیالے کو کہا جاتا ہے، جس میں شراب بھری گئی ہو، جس کے اندر شراب بھری، اس کو کہتے ہیں کاسن، اور کانش اینا و شرب الخمر شراب پینے کے برتن، شراب پینے کے برتن، من معین
جو گلا سے جو وہ پیالے کس سے بھرے جائیں گے؟ بہتی نہر سے، من معین بہنے والی نہر سے۔ معین کا ترجمہ کیا ای بہنے والی شراب، من منبعین اس کے ابلنے کی جگہ سے، اس کے نکلنے کی جگہ سے، سرائی سے نکلتی ہے کیا؟ شراب نکلتی ہے، تو مسلسل نکلتی ہی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ وقت نکلی پھر بند ہو گئی، نہیں، مسلسل نکلتی رہے گی۔ تو خمر جاریت ایسی شراب جو بہنے والی ہے، من منبعین اس کی جگہ سے، ابلنے کی جگہ سے، لا ينقطع ابدا جو کبھی منقطع ہوگی نہیں، ہمیشہ کیا ہوتی رہے گی؟ وہ ابلتی رہے گی اور ہمیشہ وہ بہتی رہے گی، اس سے بھری جائے گی اور بھر کر کے پینے کے لیے دی جائے گی، جس سے نہ تو درد سر ہوگا اور نہ تو عقل میں فطور آئے گا، جس سے نہ تو درد سر ہوگا ولا ينزفون اور نہ تو عقل میں فطور آئے گا۔ لا ينزفون کو کیسے پڑھیں گے؟ یا تو زا کے فتح کے ساتھ پڑھیے، لا ينزفون، تو نزف مجرد سے بنے گا اور مجہول کا صیغہ بنے گا، نزف سے بنے گا اور مجہول کا صیغہ بنے گا، اور یا کسرہ کے ساتھ پڑھیے ولا ينزفون تو باب انزف سے بنے گا اور معروف کا صیغہ انزف ينزف سے، ولا ينزفون۔ یا تو یہ ماخوذ ہے من نزف الشارب، پینے والے کا بے عقل ہو جانا، یا نزف یا انزف، یا تو مجرد کے سیغے سے، انزف کون سے سیغے سے؟ مزید ہی کے سیغے سے۔ یعنی کیا خلاصہ کہ مطلب کیا نکلا؟ اس کا پورا ترجمہ کرتے ہیں لا یصدعون کا پورا، یعنی نہیں حاصل ہوگا ان کو، جنتیوں کو، سابقوں کو نہیں حاصل ہوگا اس شراب کے پینے کی وجہ سے صداعن درد سر، یہ ترجمہ ہوا لا یصدعون کا درد سر، ولا ذهاب عقل یہ ترجمہ ولا ينزفون کا، اور نہ تو عقل کا چلا جانا، نہ تو عقل کا چلا جانا، برخلاف دنیا کی شراب تو کیسی ہوتی ہے؟ عقل بھی زائل ہو جاتی ہے اور پاگل بن جاتا ہے، بکتا رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے راستوں کے اندر۔ وہاں کی شراب ایسی نہیں ہوگی، وہاں کی شراب صرف کس کے لیے ہوگی؟ لذت کے لیے ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے جو پسند کرے، اور میوے جو پسند ہو، جیسے سیب پسند ہو سیب لے لیجئے، انار پسند ہو انار لے لیجئے، جو آپ کو سیب پسند ہو وہ میوے لے لیجئے۔ اور میوے مما یتخیرون، ان میووں میں سے یتخیرون جو منتخب کرے، جو پسند کرے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہے، اور پرندوں کا گوشت اگر کبوتر کا چاہیے تو کبوتر کا، تیتر کا چاہیے تو تیتر کا، لاورے کا چاہیے تو لاورے کا، جو چاہیے یہ سب پرندوں کو گوشت کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے۔ کیسے ملیں گے؟ پرندے آئیں گے، جنتی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، سابقون کے سامنے، اصحاب میمنہ کا ذکر نہیں ہے، سابقون کا ذکر ہے، سابقون کے سامنے آ کر کیا ہو جائیں گے؟ وہ بیٹھ جائیں گے، وہ اپنی تعریف کریں گے، ہم تو وہ پرندے ہیں جو عرش کے نیچے چراگاہوں سے چرتے ہیں، اور ہم تو تسنیم کے عین اور تسنیم کے چشموں سے کیا ہوتے ہیں؟ سیراب ہوتے ہیں، ہم ایسے عمدہ ایسے اپنی تعریف بیان کریں گے، حتیٰ کہ جنتی سوچے گا، سابقین سوچے گا کہ مجھے اس میں سے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے، تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ وہ گر جائے گا، کھانا تیار ہو جائے گا، وہ کھا لے گا جتنا کھانا ہوگا، اور پھر ہڈیاں جمع ہو جائے گی، اور پھر پرندہ بن جائے گا اور اڑ بھی جائے گا۔ اس طرح کیا کر لیں گے؟ وہ کھا لیں گے۔ ایسے پرندے ان کو کھانے کے لیے ملیں گے، مگر سب کہاں پر ہوگا؟ دنیا میں نہیں ہوگا، ہاں جنت میں وہ سب ہوگا یہ سب۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے حور عین، یہ حور عین یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر کیا نکالی؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ سابقین کے لیے، للاستمتاع، خالی اتنے سے کام کہاں چلے گا؟ عورتیں بھی چاہیے وہاں پر، لہٰذا اللہ تعالیٰ وہاں کیا دے دیں گے؟ عورتیں بھی دے دیں گے وہاں، جیسے آج کل جو ہوتی ہے نا ایسی غلط جگہ، وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے سب، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ مگر یہاں کچھ کیا ہوگا تو سب وہاں پر یہ سب وہاں سہولتیں ملے گی۔ اور ان کے لیے استمتاع کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، حور عین، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں والی عورتیں ہوگی، خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والے عورتیں ہوگی۔ حور کا معنی کیا کیا؟ آنکھوں کی سیاہی بڑی سخت سیاہ، اور آنکھوں کی سفیدی بڑی سخت سفید، جیسے پہلے بھی آ گیا تھا۔ عین ای زخام العیون، بڑی بڑی آنکھیں، زخام العیون بڑی بڑی آنکھیں۔ قصرت عینہ، عین، عین کو کیا دیا گیا؟ کسرہ، یہ اصل عینہ کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ عینہ کی جمع ہے۔ اس میں تفضیل جیسے حمرہ آتا ہے، حمرہ کی جمع کیا آتی ہے؟ حمرن، تو ایسے یہاں بھی کیا آنی چاہیے؟ عینن، کیا آنی چاہیے؟ عین کے پر ضمہ پڑھنا چاہیے، مگر یا کی وجہ سے عین پر ضمہ دشوار ہو رہا ہے، اس لیے عین کو کیا دے دیا؟ کسرہ، اور اس کے عین کو کسرہ دیا گیا ہے اس کے ضمہ کے بدل میں یا کی مناسبت کی وجہ سے، یا کی مناسبت کی وجہ سے۔ اس کا مفرد کیا ہے؟ عینہ ہے، جیسے حمرہ کے جمع حمرون آتی ہے، عینہ کی جمع عینن، عینن آنی چاہیے مگر سہولت کے لیے کر دیا ہے۔ اور ایک قرات میں ہے بے جر حور عین، یا تو حور عین ہے اور مبتدا بنایا ہے اس کو، اور خبر کس کو مانا؟ لہم کو۔ اور ایک قرات کیا ہے؟ حور عین، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ فی جنات النعیم،
السابقون السابقون مقربین ہیں، اور جنات نعیم کے اندر ہوں گے، میووں کے اندر ہوں گے، گوشتوں کے اندر ہوں گے، اور کس کے اندر ہوں گے؟ حور عین، وہ بڑی بڑی آنکھوں کے حوروں کے اندر ہوں گے۔ کس کے اندر ہوں گے؟ یعنی حوروں کے پہلو کے اندر ہوں گے۔ مجازی کی تفسیر کی ہے کتاب کے اندر، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حوروں کی پہلو کے اندر ہوں گے، وہ عورت کے پہلو کے اندر، حوروں کے پہلو کے اندر وہ سوئیں گے وہاں۔ چلیے، جب کیا پڑھیں گے اس کو؟ حور عین کیا پڑھیں گے؟ کسرہ کے ساتھ، تو تعلق کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، فی حور عین، فی حور عین، یعنی حور عین کے پہلو کے اندر ہوں گے وہ۔ کنسا، وہ حور عین کیسی ہوگی؟ کمثالین، جیسے کہ چھپا ہوا موتی، جیسے کہ چھپا ہوا ایک موتی سیل پیک کے اندر بالکل، اور پھر فوراً نکالتا، کیسے چمکتا ہوا نکلے گا؟ جیسے موبائل سیل پیک اندر سے نکالا چمکتا ہوتا ہے، اور پھر استعمال کرنا شروع کرو تو کیا ہو جاتا ہے؟ میلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، وہ سیل پیک ہوگا بالکل، کس کے اندر سے؟ اس کے خیمے کے اندر سے، جیسے کل بھی ذکر کیا گیا، سورہ رحمان کے اندر ذکر کیا گیا تھا۔ المسون، جو محفوظ ہے، جزان، یہ بدلہ ہے کس کا؟ بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا، کچھ کر کے آئے ہیں، کچھ تکلیفیں اٹھ برداشت کر کے آئے، لہٰذا ایسے بدلہ ملے گا۔ جزان کیا بنائیں گے آپ؟ یا تو مفعول لہو بنائیے یا مصدر مانیں، مصدر ہے مفعول مطلق، اور عامل کیا مقدر مانیں گے؟ اگر مفعول لہو بنائیں گے تو عامل کیا مانیں گے؟ ای جعلنا لهم ما ذکر للجزاء، جعلنا لهم جزاء، ہم نے ان کے لیے، سابقون کے لیے جو کچھ ذکر کیا وہ جزا بنایا، وہ کیا بنایا؟ جزا بنایا۔ اور اگر مفعول مطلق مانیں گے تو کیا محذوف مانیں گے؟ جزیناہم جزاء، ہم نے ان کو بدلہ دیا، بدلہ دینا، بما کانوا یعملون، اس چیز کا جو کہ وہ کرتے تھے، ان کے اعمال کا بدلہ ہم نے ان کو دے دیا۔ وہاں تکلیفیں کر دی دنیا میں اٹھائیے تو اچھا بدلہ ان کو وہاں ملے گا۔ لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے وہاں پر جنت کے اندر کوئی لغو، کوئی فاحش کلام، ولا تعصیما، اور نہ تو گناہ میں ڈالنے والی بات، ولا تعصیما ای ما یوثم، کہ جس کی وجہ سے گناہ ہو جاوے، ایسا کوئی گناہ میں ڈالنے والا، نہ فاحش کلام، نہ بیہودہ کلام، نہ بک بک ہوگا وہاں پر، کوئی ایسے گندا کلام نہیں ہوگا۔ کیسا کلام ہوگا؟ الا قیلا سلام سلام، مگر وہاں پر کیا ہوگا؟ بات ہوگی۔ کون سی بات ہوگی؟ سلام سلام، فرشتے بھی سلام کریں گے، آپس میں بھی سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے، سب سلامی سلام ہوگی۔ تو سلام ایک ایسی عبادت ہے جو شروع ہوئی جنت سے، اور دنیا کے اندر بھی ہے، اور جنت میں جانے کے بعد یہ سلام کیا رہے گی؟ باقی۔ ایسے بہترین سلام ہے، تو سلام کیسے کرنا چاہیے؟ ذرا زور سے پتہ چلے ہم کس کے اندر سے ہیں؟ جنتیوں کے اندر سے ہیں، ہم زور سے سلام کر رہے ہیں، اور سلام نہ کرنا پتہ نہیں کس کی علامت، ہم نہیں بولیں گے آگے۔ اللہ، لیکن، اللہ کس کے معنی میں ہے؟ لیکن کے معنی میں ہے، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ یہ استثناء منقطع ہے، اس لیے کہ قیلا سلاما سلاما وہ لغو میں داخل ہی نہیں ہے، لغو کے اندر داخل ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ لیکن کے معنی میں کیا بتا دیا کہ استثناء منقطع ہے۔ لیکن قیلا، لیکن قول ہوگا، کیا قول ہوگا؟ سلاما سلاما، یہ سلاما سلاما یہ بدل قیلن کا، مگر بات ہوگی، کیا بات ہوگی؟ اسی کی وضاحت کرتے ہیں، سلامن سلامہ، یعنی سلامی سلام ہوگا۔ یہ بدل عقیل کا فَإِنَّهُمْ يَسْمَعُونَ، کیونکہ وہ اس کو سنیں گے، کس کو سنیں گے؟ سلام کو سنیں گے، لغو نہیں سنیں گے، فحش کلام نہیں سنیں گے، مگر کیا سنیں گے؟ وہ سلامی سلام سنیں گے، فرشتے سلام کریں گے، آپس میں سلام کریں گے، سب سلام کریں گے۔ چلیے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ شَجَرٍ نَبَقٍ مَخْضُودٍ لَا شَوْكَ فِيهِ، نبکی شجر نبکی مخزود لا شوك فيه، وطلح شجر الموز منزود بالحمل من أسفله إلى أعلاه، وظل ممدود دائم، وماء مسكوب جار دائما، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمن ولا ممنوعة بثمن، وفرش مرفوعة على السرر، إنا أنشأناهن إنشاء، أي الحور العين من غير بلادة، فجعلناهن بكارا عذارا، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن بكارا ولا وجع، قربا بضم الراء وسكونها جمع قروب، وهي المتحببة إلى زوجها عشقا له، أترابا جمع ترب، أي مستويات في السن، لأصحاب اليمين صلة أنشأناهن أو جعلناهن، وهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين آخرين۔ بس چلیے، تو اصحابکون کا ذکر کیا، اس دوسری جماعت اصحاب میمنہ، اصحاب یمین داہنی طرف والے، جو عرشہ کے داہنی طرف ہوں گے، یہ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اور اصحاب یمین وہ کیا ہی اصحاب یمین ہے، وہ کس کے اندر ہوں گے؟ فی سدر مخضود، وہاں پر سب ایسی چیزیں ذکر گئی جو شہر والوں سے تعلق رکھتی تھی۔ اب یہ کیسی ذکر ہے؟
جو دیہات والوں سے تعلق رکھتے، بیری کے پتے ان کو بیری کھانے کے لیے ملے گی، تو دیہات والوں کا ذکر یہ ذرا کم درجے کے۔ فی صدر مخضود، بیریوں کے اندر ہوں گے، فی صدرین ای شجر نب کے، بیری کا درخت، بیری کا درخت، مگر بیری کا درخت پھر آپ لوگ کو فکر ہوگی کانٹے لگیں گے وہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ مخضود، کانٹے نہیں ہوں گے وہاں، لا شوک فی، جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، کانٹوں سے ختم کر دیا گیا، بلکہ کانٹوں کی جگہ کیا لگے ہوں گے؟ پھل لگے ہوں گے، مگر دنیا کی بیری کے نہیں ہوں گے وہاں تو بیری کے کیسا ہوگا؟ مٹکوں جتنی بڑی بڑی بیریاں ہوگی وہاں پر، اتنی اونچی اونچے اعلیٰ قسم کی بیری ہوگی سب، لا شوک فی، کہ جس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ ایک دیہاتی آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جنت میں آرام ہی آرام ہے، مگر ایک درخت کا ذکر کیا کہ جس کے اندر تکلیف ہے، کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ سدر کا ذکر کیا گیا ہے، سدر کے تو کانٹے ہوا کرتے ہیں، تو پھر آپ نے تم نے آگے نہیں پڑھا مخضود میں کیا مطلب؟ یعنی کانٹے نہیں ہوں گے، کانٹوں سے کیا کر دیا جائے؟ اس کو اتار دیا جائے گا۔ اور مفتی صحیح صاحب نے لکھا ہے کہ امارات کے اندر میں نے خود جا کر ایسی بیریاں دیکھی ہے کہ جس میں کانٹے ہوتے نہیں ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ایسا بنا دیا ہے، تو آخرت میں تو کیا ہوگا؟ جنت میں تو وَالتَّلْهِينَ منضود، اور کیلے تہ بتے لگے ہوئے، تلہین کے معنی کیا ہے؟ شجر الموز، کیلے کا درخت، منضود تہ بتے لگے ہوئے، بالحمل من الصل اعلیٰ، وہ لدے ہوئے نیچے سے لے کر اوپر تک، پورا گویا کہ لگا رہتا ہے کیلا اور نیچے سے اوپر تک بھرا رہتا ہے، تو پورا لدا ہوا ہوگا نیچے سے لے کر کے اوپر تک، بالحمل لدے ہوئے پھل اس کے نیچے سے لے کر کے اس کے اوپر تک، وظل ممدود، اور لمبا سایہ، دائم کے معنی ہمیشہ رہنے والا سایہ، دائم سایہ۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ظل ممدود کی تفسیر اتنا لمبا سایہ ہوگا کہ ایک سوار 100 سال تک چلے گا مگر وہ سایہ ختم ہوگا نہیں، یا ایک سایہ کے نیچے 100 سوار اندر سایہ حاصل کر سکتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا سایہ ہوگا۔ وظل ممدود، اور ہمیشہ رہنے والا سایہ، لمبا سایہ، وماء مسکوب، اور بہنے والا پانی، جارین دائمن، ہمیشہ بہنے والا پانی اس کے اندر رہیں گے، وفاکہۃ کثیرۃ، اور بہت سارے میوے، وفاکہۃ وہاں پر کیا ہے؟ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو چاہیں گے میوے ملیں گے، یا بہت سارے میوے، چاہوں گے نہیں چاہوں گے الگ مسئلہ ہے، کیا ملیں گے صحیح میوہ تم کو وہاں پر، مگر بات جو چاہیں گے وہ ملیں گے، لحم الطیر مما یشتہون، یا لحم کا ذکر نہیں آ رہا ہے، وفاکہۃ کثیرۃ، اور بہت سارے میوے، لا مقطوعۃ، جو ختم نہیں ہوگی۔ کس سے زمانے میں سیزن پوری ہو گئی آم کی، بھئی آم نہیں ملتے ہیں، سیزن پوری ہو گئی، جامو نہیں مل رہا، سیزن پوری ہو گئی، وہاں سیزن پوری نہیں ہوگی، پورے سال سیزن چلتی رہے گی، ہر وقت سیزن چلتی رہے گی، جو منقطع نہیں ہوگی کسی زمانے کے اندر، ولا ممنوعۃ، اور نہیں روکا جائے گا سمن کی وجہ، پیسے لاؤ، پیسے تو دیتے نہیں، کیسے ملے گا؟ نہیں سمن سے، یا بے سمن کہا، مگر زیادہ اچھا ہوتا کہ کیا کہتے ہیں؟ بے شیئن، اور نہ روکا جائے گا کسی چیز سے، کوئی دیوار بھی نہیں ہوگی کہ اندر جاوے کیسے بھائی، کاٹے بھی نہیں کہ لیوے کیسے، نہ کوئی کاٹا نہ، بلکہ خود وہ پھل اس کے قریب آ جائے گا اور اس کو توڑ لے گا، کھا لے گا۔ وہ فرش مرفوع، اور اونچے اونچے فرش، گدے ودے لگے ہوئے، کیسے کہ اونچے لگے ہوئے، حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی مسافت کتنے سال کی ہوگی؟ 500 سال کی مسافت، اور بعد میں تفسیر کی ہے کہ وہ جو منزلہ ہوں گے، محل ہوگا، وہ مسافت 500 سال کی ہوں گی، گدے 500 سال کے نہیں ہوں گے، اتنا گدا 500 سال اونچا ہو یہ کوئی اچھا نہیں لگتا ہے، بڑی اونچی چارپائی ہوگی، مگر کیسی اونچی ہوگی؟ جب بیٹھنا ہوگا تو وہ نیچے ہو جائے گی، اور جب سوئے گا تو کیا ہو جائے گی؟ وہ اونچی ہو جائے گی۔ اور بستر مرفوع، کیسے؟ بلند اونچے، السرور، چارپائیوں کے اوپر۔ اور دوسری تفسیر کی گئی ہے، فروش کی تفسیر کی ہے، دوسری تفسیر بیویہ، فروش بستر، عورت کو بھی کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ فراش سے، الولد للفراش، ذکر کیا گیا کہ ولد کس کا ہوگا؟ فراش کے ہوگا، جس سے نکاح ہوا ہے اسی کا ہوگا، تو یہ فروش کے معنی عورتیں، تو مرفوع کا معنی پھر کیا ہوگا؟ بڑی اونچی قدر والی، بڑی رفعت والی، بڑی عورتیں ہوگی، حوریں جو بڑی قدر والی ہوگی۔ ان انشأناہن، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ان حورین کو پیدا کیا ہے، ہن اگر مرجع کا لوٹ رہا ہے، فروش سے لوٹ رہا ہے، اور فروش سے مراد کیا ہے؟ حورین، بیویاں مراد ہے، عورتیں مراد ہے اس سے۔ فروش کے دو معنی، بستر بھی اس کا معنی، اور اس کا معنی عورتیں بھی، اس کا معنی عورتیں بھی۔ یہ بلاغت کے اندر ایک اصطلاح آتی ہے، صنعت استخدام، صنعت استخدام، ایک لفظ کا ایک معنی ہو اور جب ضمیر لوٹائی جاوے تو معنی بدل جاوے، جب ضمیر، اب فروشن کے معنی بستر کیا اور ہن کے ضمیر لوٹائی تو پھر وہاں معنی کیا ہو گیا؟ عورتیں۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو بنایا ہے، بہترین بنانا، یعنی حورین کو بنایا ہے بغیر ولادت کے، بغیر ولادت کے۔ حورین تو بنائی ہے، ان کو ولادت کے ذریعے سے پیدا نہیں کیا گیا ہے، مستقل اللہ نے خود بنایا ہے۔ یا پھر یہی دنیا کی عورتیں جو پیدا ہوئی ہیں، مگر جنت میں جانے کے بعد وہ چاہے کیسی بھی ہوگی، بوڑھی ہوگی، آنکھیں ان کی میل ہوگا،
ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوگا، مگر وہاں کیسی بن جائے گی؟ صاف شفاف بن جائے گی، خوبصورت بن جائے گی. دونوں کی خوبصورتیاں، مرد اور عورتوں کی خوبصورتیاں برابر سرابر ہوگی. کوئی عورت مرد سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی، سب کی خوبصورتیاں ایک جیسی. فجعلناہن بکارا، پس ہم نے ان کو بنایا ہے باکرہ. ان عورتوں کو کیسا بنایا ہے؟ ایک ہے سیبہ اور ایک ہے باکرہ. تو عورتیں سب کی سب کیسی ہوگی؟ باکرہ. ای ازارہ، اب کارن کا معنی کیا؟ ازارہ، باکرہ. جب ان کے شوہر ان سے وطی کریں گے تو ان کو کیسا پائیں گے؟ باکرہ پائیں گے. پہلی دفعہ وطی کی، پھر بھی باکرہ، پھر وطی کرنے جائیں گے، پھر باکرہ. ولا وجہ، اور کوئی درد نہیں ہوگا. باقی عورت سے وطی کی جاتی ہے تو اس کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. جب پردے بکارہ زائل ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو اس کی وجہ سے عورت کو تکلیف پہنچتی ہے. تو آپ نے فرمایا، حدیث کے اندر باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، جب آپ نے اس کا ذکر کیا، سچی کر فرمایا کہ پھر تو تکلیف ہوگی، تو آپ نے فرمایا لا وجہ، آپ کو تکلیف وغیرہ ہوگی نہیں. تو وہ لا وجہ، وہ پردے باقرہ تو ہوگی عورت، مگر وطی کرنے کی وجہ سے اس عورت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اوروبن کیسے پڑھیں گے؟ را کے ضمہ کے ساتھ اوروبن یا سکون کے ساتھ اوروبن. یہ جمع ہے عروب کی، جیسے رسول کی جمع رسول، ایسے عروب کی جمع اوروبن. اور اوروب کا کیا معنی ہے؟ اور وہ محبت کرنے والی اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی، ان کی عاشق، اپنے شوہروں کی وہ کیا ہوگی؟ عاشق. جب عورت کا مزہ اسی وقت ہے جب اپنے شوہر سے کیا کرے؟ وہ محبت کرے. تب جا کر وہ عورت کہنے کے لائق ہے. محبت ہی نہ ہو تو ٹھیک ہے، گھر تو چلتا رہے گا، باقی زندگی گزارنے کا لطف نہیں آئے گا. اترابن، اور وہ کیسی ہوگی؟ ہم عمر ہوگی. اترابن جمع کس کی ہے؟ تربون کی جمع ہے، تربون کی، یعنی برابر سرابر عمر کے اندر. ای مستویات فی سن، سب کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال کی. ایک حدیث میں 33 سال کا ذکر ہے اور ایک حدیث کے اندر 30 کا بھی ذکر ہے. باقی زیادہ راجح کون سی حدیث ہے؟ 33 والے کی، جس کے اندر کتنی عمر کا ذکر ہے کہ سب کی عمر کتنی ہوگی؟ 33. اطراب ماخوذ ہے ترب سے، اور تراب کے معنی کیا آتا ہے؟ مٹی. میرا مٹی کا ساتھی بولتے ہیں نا، میرا بچپن کا ساتھی یہی ہے، میرا بچپن کا ساتھی. وہی بچپن یعنی مٹی کے کھیلنے کا ساتھی ہے. تو اس کو لفظ کس سے تعبیر کیا گیا؟ اطرابن سے تعبیر کیا گیا، جو ماخوذ ہے کس سے؟ تراب سے. لاصحاب الیمین، یہ سب کس کو ملے گا؟ اصحاب یمین کو ملے گا. لاصحاب الیمین یہ متعلق انشأناہن سے، ان انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو بنایا ہے، ان عورتوں کو بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ اصحاب یمین کے لیے بنایا ہے. اس کا تعلق انشأناہن سے، یا پھر اس کا تعلق کریں گے جعلناہن اترابن، ہم نے ان عورتوں کو ہم عمر بنایا. لاصحاب الیمین، اصحاب یمین کے ہم عمر. کس کے ہم عمر؟ اصحاب جو داہنے مرد ہے ان کے سب کی عمریں کیا ہوگی؟ یکساں ہوگی. یا پھر اس کا تعلق کس سے کیا کرے؟ اترابن کے ساتھ کرے، مگر کس طریقے سے؟ جعلناہن اترابن لاصحاب الیمین، ہم نے ان کو بنایا ہم عمر اصحاب یمین کے لیے. اور وہ یہ اصحاب یمین کون لوگ ہوں گے؟ اور وہ بہت بڑی جماعت اولین کے اندر سے، اور بہت بڑی جماعت آخرین کے اندر سے. بہت بڑی جماعت اولین کے اندر سے، یعنی پہلی امتوں کے اندر سے بھی بہت بڑی زیادہ جماعت ہوگی، اور پیچھے والی امت کے اندر سے بھی بہت بڑی. مگر زیادہ راجح تفسیر کہ اسی امت کے اندر سے، پہلے والوں کے اندر سے بھی بہت بڑی جماعت ہوگی، اور پیچھے والوں کے اندر سے بھی بہت بڑی جماعت ہوگی. اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ اصحاب میمنہ ہر زمانے کے اندر بہت زیادہ تعداد میں رہیں گے. مسلمان کب تعداد میں نہیں رہیں گے، بلکہ بہت ہی زیادہ. سابقون تو پیچھے والے لوگوں میں کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے، مگر اصحاب یمین پیچھے والوں جماعتوں کے اندر بھی بہت ہی زیادہ ہوں گے. بس سبحانک اللہ.